مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہیں. یہ اس پر بیان ہوا. اب آج بس اسی کے بعد والی آیت، 3 آیت آپ نے 3 جمعہ لگاتار سنا. اب آج چوتھی آیت. اللہ فرماتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے، تم فرما دو، اے نبی تم فرما دو لوگوں سے کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے. تم اپنے دل کی بات، اپنے دل میں بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے. یہ آج کی آیت ہے جو ترتیب سے، لائن سے لگاتار آیت جو چل رہی ہے. آج اس کی چوتھی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، تم فرما دو اے نبی، تم کہہ دو لوگوں سے کہ تم جو بات جی میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب معلوم. اب اس چھوٹی سی آیت میں بہت سارے معنی، آپ کو جتنا وقت گنجائش دے گا بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو لفظ اللہ جو اس میں 2 بار ہے. اللہ، یہ اللہ اتنا پیارا نام ہے جو اکلوتا نام ہے. کسی کا نام اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ یہ رب العالمین کا خاص نام ہے. یوں تو رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں. جس اللہ کے ناموں کو کہا جاتا ہے اسماء حسنہ. اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام. اسم ایک نام کو کہتے ہیں اور اسماء بہت سارے ناموں کو کہتے ہیں. اسماء حسنہ اچھے نام. اسی لیے قرآن میں کہا اللہ نے کہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اللہ کو اچھے ناموں سے یاد کرو، پکارو. اور آپ نماز میں ایک لا یستوی ایک جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کی بھی آخری آیت ہے یسبح لہ الاسماء الحسنى. قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ کے اسماء الحسنى کا ذکر ہے. یسبح لہ الاسماء الحسنى، اسماء حسنى اللہ کے نام. تو اللہ کے بہت نام ہیں. قرآن میں 99 نام ہے. اللہ کا قرآن میں 99 نام ہے. یوں تو 1000 نام ہے اللہ کے، 1000 نام، جس میں سے 300 نام توریت میں آیا، 300 نام انجیل میں آیا، 300 نام زبور میں آیا. یہ جو 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں جو پہلے نازل ہو چکی، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا. اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی بعض نبیوں پر، چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں. صحیفہ یہ سب اپنے نالج میں بھی اضافہ کیجیے اور ان باتوں کو ذہن میں محفوظ بھی کیجیے. اسلامی معلومات کا خزانہ حاصل کیجیے. تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں. تو بڑی کتابوں میں قرآن سے پہلے 3 بڑی کتابیں نازل ہوئی. ایک تو توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام. تو توریت میں بھی 300 ناموں کا ذکر ہوا اللہ کے، انجیل میں بھی 300 ناموں کا ذکر ہوا، زبور میں بھی 300 ناموں کا ذکر ہوا، اور قرآن پاک میں 99 نام کا ذکر ہوا. اور ایک نام خاص ہے جس کو کہتے ہیں اللہ. یہ خاص نام ہے اللہ کا، اس کو کہتے ہیں اسم ذات. اور سارے نام صفاتی نام ہے، صفت.
اللہ کی صفت ہے رحیم یعنی رحم کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کریم کرم کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غفور یعنی بخشنے والا، غفار یہ اللہ کی صفت ہے۔ جبار ملک قدوس سلام مؤمن مہیمن عزیز جبار یہ سب اللہ کے نام ہیں، لیکن صفاتی نام ہے، اور ایک نام ہے ذاتی نام اللہ۔ اب یہ صفاتی اور ذاتی کیا ہوتا ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کا نام کچھ بھی ہو، آپ کا نام سلیم ہو، آپ کا نام شمشاد ہو، آپ کا نام سلطان ہو، آپ کا ایک خاص نام ہے، اس کو کہتے ہیں خاص نام، اس کو کہتے ہیں ذاتی نام۔ اور آپ کے اندر جو صفت ہے، ڈاکٹر ہیں آپ، انجینئر ہیں آپ، حافظ ہیں آپ، عالم ہیں آپ، یہ بھی آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر فلاں انجینئر فلاں، لیکن یہ نام نہیں ہے، یہ صفت ہے، یہ صفاتی نام ہوئے، یعنی انسان کی اچھائی یا برائی وہ اس کو صفت کہتے ہیں، صفت۔ تو آپ کے یہ صفاتی نام ہوئے، اور اللہ کا بھی جو کریم ستار غفار جبار حنان رحمان رحیم یہ سب جو نام ہے اللہ کا، یہ صفاتی نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، کریم ہونا رحیم ہونا۔ اور ذاتی نام اللہ ہے، ذاتی نام اللہ اللہ ہے، اللہ۔ اور یہ اتنا پیارا نام ہے اللہ کہ مانو کہ زبان پر آیا اور ایمان تازہ ہو۔ یہ اللہ اتنا پیارا نام ہے کہ اسی میں کائنات کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ اتنا پیارا نام ہے کہ اس کے سوا کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کا نام بھی کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس کو بھی توجہ سے سنیے، ہم اور آپ کا جو نام ہے، جس کا بھی جو نام ہو، مصطفیٰ شمشاد سلیم جو بھی نام ہو، اس کا ایک لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا تو معنی بگڑ جائے گا۔ نام میں جتنا ورڈ ہے، جتنا لفظ ہے، شہزاد یا جو بھی نام لے لیجیے، حسین حسن، ایک لفظ بھی ہٹ جائے گا تو معنی بگڑ جائے گا۔ سلطان نام ہے، سین ہٹ جائے گا تو معنی بے معنی ہو جائے گا۔ نام جتنا لفظ ہے سب اس کے لیے ضروری ہے، سین ہے، لام ہے، تو ہے، الف ہے، نون ہے، ایک لفظ بھی ہٹا نام بے معنی ہو گیا۔ آپ کے سامنے سے مسجد کی جوڑی گزر رہی ہے، تعاون فرمائیے اور ثواب حاصل کیجیے۔ نام ایک بہت غور کرنے کی بات ہے۔ آپ کے نام میں سے یعنی آپ کا نام ہر لفظ کا محتاج ہے، تبھی معنی بنے گا، ورنہ معنی بگڑ جائے گا۔ صدام صاد کو ہٹا دیجئے تو اب بے مطلب ہو گیا نام، نام مطلب ہی نہیں رہا اس کا۔ لیکن اللہ، غور کیجئے، جب اللہ یہ یعنی اللہ نہیں، اللہ تو بڑی بالا، یہ صرف لفظ کی بات کر رہا ہوں، لفظ اللہ۔ جب اللہ لکھا ہوا ہے تب بھی بامعنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے خود سے، اور قائم ہے قیوم ہے خود سے، نہ کوئی اس کو زندگی دے رہا ہے اور نہ کوئی اس کو قائم کر رہا ہے۔ جب اللہ ہے تو بھی بامعنی ہے۔ اور اللہ سے الف کو ہٹا دیجئے، اللہ سے، یعنی اللہ نام میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سے الف ہٹا دیا گیا، کیا بن گیا؟ للہ۔ الف ہٹ گیا۔ قرآن میں کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا بنا الف کے بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ للہ۔ یعنی اللہ، لفظ اللہ سے الف ہٹ گیا تب بھی معنی سلامت ہے، للہ، تب بھی قرآن میں آ رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، للہ مانے اللہ کے لیے۔ اس کا بھی معنی بتا ہوا ہے، سلامت ہے۔ اللہ اپنے لفظ میں بھی الف کا محتاج نہیں ہے،
للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے. ابھی بھی معنی بچا ہوا ہے. اب للہ میں سے لام بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو. الف تو ہٹا ہی دیا تھا، لام بھی ہٹا دیا. اب کیا بن گیا؟ لہو. ایک لفظ ہٹ گیا لام، تو خالی ایک لام بچا اور ہو اے بچا، تو ہو گیا لہو. یعنی ابھی بھی اس کا معنی سلامت ہے. یعنی ہم اور آپ کے نام میں سے ایک لفظ بھی ہٹ گیا تو معنی بگڑ گیا. دو لفظ ہٹ گیا تو اور معنی بگڑ گیا. دو حرف ہٹا دیا گیا تو یہاں اللہ میں سے الف ہٹا دیا تب بھی معنی سلامت ہے. یعنی لفظ اللہ بھی کسی حرف کا بھی محتاج نہیں. لام بھی ہٹ گیا تب بھی معنی سلامت ہے. لہو مانے اس کے لیے. لہو قرآن میں ایسا بھی لفظ لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ لہو کے ساتھ بھی، لہو مانے اس کے لیے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے. اس کا بھی معنی سلامت ہے. حتیٰ کہ یہ لام کو بھی ہٹا دو، ایک اور لام جو بچا اس کو بھی ہٹا دیا تو کیا رہ جائے گا؟ ہو. خالی ہو رہ گئے. الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، پھر ایک لام اور ہٹا دیا، اب رہ گیا ہو. ہو بھی اشارہ کر رہا ہے وہ اللہ لا الہ الا ہو. قرآن میں آیا کئی جگہ پر ہو مانے وہ اللہ، اس کی یہ ہو بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی لفظ اللہ اتنا محترم شان لفظ ہے، اتنا عظیم الشان لفظ ہے کہ جیسے رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، سارا جہان اس کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ایسے ہی اللہ کا نام بھی کسی حرف کا محتاج نہیں. یہ علمی بات ہے، اگر غور کیجئے، توجہ دیجئے تو یہ بہت بڑی بات ہے. علمی باتیں جو علم والے بغور سمجھیں گے اس کو. تو اللہ اتنا پیارا نام ہے اللہ کہ اس کو حدیث پاک میں آیا جب تم ایک بار اللہ کہتے ہوئی اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 بار کہتی ہے لبیک. جب تم ایک بار کہتے ہو اللہ تو اللہ کی رحمت 10 بار کہتی ہے لبیک. یعنی میں حاضر ہوں، میرے بندے کیا ضرورت ہے، میں حاضر ہوں. حتیٰ کہ بندہ بڑی سی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو جو لفظ اس کی زبان پر آتا ہے وہ وہی نام آتا ہے، یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ. یعنی اتنا عزیز لفظ ہے اللہ کہ جو اس کی زبان پر گرا تو نام وہی آیا، ٹوٹا تو نام یہی آیا، مصیبت میں گھرا تو نام یہی آیا، کیونکہ یہی نام دکھے ہوئے دلوں کا سہارا ہے. یہی نام گرتوں کو سہارا دینے والا ہے. یہی نام ہے کہ بندہ جب پکارتا ہے، بندے کو اس سے پیار ہے اور اس کو بندوں سے پیار ہے. مصیبتوں میں جو بندے کو سہارا دینے والا اللہ. تو اسی اصل میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس آیت میں. ایک لفظ اللہ آیا تو میں نے سوچا کچھ اس کے تعلق سے آپ کو بتا دیں. اللہ کا ورد کرنے سے دل روشن ہوتا ہے. اللہ کا اتنا نام لو کہ تمہارا دل، تمہاری روح اس کی عادی ہو جائے، عادت لگ جائے اللہ کا نام لینے. اسی لیے اللہ کے نبی نے، قرآن نے، بزرگوں نے یہ جو چھوٹی چھوٹی دعا سکھائی ہے نا جس میں بار بار اللہ کا نام آتا ہے. ٹھیک آئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا نام آتا ہے. یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ سنت ہے کہ چھینک آئے تو آدمی الحمدللہ کہے. تو حدیث میں آیا کہ تم جب الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، پورا کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اگر تم پورا کہہ دو الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ،
یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. فرشتے دعا دیتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے. لہذا بہتر ہے کہ پورا کہا کرو. اور تو کوئی تمہارے قریب میں چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم پر واجب ہے. واجب مانے ضروری، سنت سے بھی بڑھ کے واجب، فرض سے تھوڑا نیچے واجب، کہ تم پر واجب ہے کہ تم اس کا جواب دو اور کہو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے. تم دعا دو تو اسی بہانے اللہ کا نام آ رہا ہے. اللہ سو رہا ہے تو سونے کی دعا بتائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا، جس کے معنی میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے جیتا ہوں. مانے میں اللہ کے نام سے سو رہا ہوں اور اللہ کے نام سے اٹھوں گا. اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا. سو کر اٹھو تو پھر اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے. یہ اٹھنے کی دعا. اب ننھے ننھے بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے، بچے بھی یاد کریں، بڑے بھی یاد کریں. مسافہ کر رہا ہے تو دعا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے. کھا رہا ہے تو دعا پڑھ کے کھائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کا نام برکت والا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس طرح کی اور بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. مقصد ہے کہ لفظ اللہ زبان پر رہے. اللہ اتنا پیارا نام ہے کہ اس کی برکت سے کتنوں کو کیا کیا نصیب ہو گیا. ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اور زبان پر اللہ 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 کر رہا تھا. ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے پانی منگوایا اور پانی منگا کے اس کا منہ دھویا اور کہا کہ اس کو کیا خبر کہ اپنے ناپاک منہ سے کتنا پاک نام لے رہا ہے، اس کو کیا خبر کہ گرا پڑا کتنا پاکیزہ نام اس کی زبان پر ہے. اس کا منہ دھلایا، صاف کیا اور چل پڑے. جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے بتایا تجھے خبر ہے کہ کتنی عظیم ہستی نے تیرا منہ دھلایا؟ کون آئے تھے؟ کہا حضرت بایزید بستامی، بہت بڑے بزرگ ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کا زمانہ، 1200 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے تیرا منہ دھلایا. تو اس نے کہا کہ حضرت کو معلوم ہو گیا میرے نشے کے تعلق سے، لہذا میں توبہ کرتا ہوں. اور جا کے حضرت کے قدموں پر گر کر ان کے دست مبارک پر توبہ کیا. یعنی لفظ اللہ کی اہمیت اس بزرگ نے بتائی، اس کا منہ دھلایا اور اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا قلب پاکیزہ فرما، روشن فرما دیا. اتنا بابرکت نام ہے اللہ. بشر حافی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ اللہ لکھا ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا ٹکڑا، اور نشے کی حالت میں کہیں سے جا رہے تھے اور وہ ٹکڑا جو دیکھا اٹھایا، چوما اور کہا میرے پیارے اللہ کے نام، تیرا مرتبہ تو بڑا بلند ہے، تو یہاں گرا پڑا ہے. اس کو صاف کیا، گھر لے گئے، اونچی جگہ پر رکھا، عطر لگایا، خوشبو سے معطر کیا اور کہا تیرا مقام یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے. انہوں نے کیا، اپنا ہو گیا. اسی رات ایک بزرگ کو خواب دکھایا گیا کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہمارے نام کو اونچی جگہ پر رکھا، ہم اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس نے ہمارے نام کی عزت کی، تعظیم کی، ہم اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. اور ہم نے اسے پسند کر لیا، ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا لفظ اللہ کی تعظیم کی برکت سے. اسی لیے اللہ، یہ تو اللہ تو عزت والا ہے ہی ہے، لفظ اللہ بھی کتنا عزت والا. اللہ جو لفظ ہے یہ بھی کتنی عزت والا ہے کہ بزرگان دین اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ، ان چیزوں کا ذکر کر کے اپنے آپ کو، ذکر آپ نے سنا ہوگا، اللہ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کا ذکر. آج بھی خانقاہوں میں ذکر کروایا جاتا ہے اللہ اللہ کا. خانقاہ احمدیہ میں بھی منگل تالاب میں ہر جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد
ذکر کی محفل سجتی. حضرت جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں وہ خاص انداز میں بتی بجھا کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ بزرگ جو بزرگ لوگ وظیفہ پڑھتے تھے اور ذکر کی برکت سے ان لوگوں کو جو مقام حاصل ہوتا تھا, روحانیت حاصل ہوتی تھی, بلکہ بعض بزرگان دین کے تو ذکر کی برکت سے اتنا کہ آن کی آن میں کہیں سے بیٹھے کہیں پہنچ جایا کرتے تھے. ذکر سے ان کا جسم لطیف ہو جاتا تھا, باریک ہو جاتا تھا. آج بھی آپ سنتے ہوں گے سنیاسی بابا وغیرہ اور وہ غیر دھرم کے لوگ بھی تپسیا کرتے ہیں پہاڑوں پر, جنگلوں میں, اور ان کے دھرم میں جو باتیں ہیں اس کا جاپ کر کے اس کو لے کر وہ اس میں شکتی پراپت کرتے ہیں, طاقت حاصل کرتے ہیں. تو جب باطل مذہب والے جن کے دین دھرم کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, وہ لوگ کٹھور تپسیا سے جنگلوں اور پہاڑوں کو اگور کر کے اپنے مطابق اس کی تپسیا کر کے مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں. کتنے لوگ تو اپنے جسم سے نکل جاتی ہے ان کی روح اور کیسی کیسی شکتی پراپت کر لیتے ہیں. اسلام تو روحانی مذہب ہے ہی پہلے سے, اسلام تو روحانی مذہب پہلے ہی سے ہے. اگر آدمی اسلام کی تعلیمات پر یعنی اللہ کا ذکر کر کے, لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کا ذکر کر کے اگر آدمی طاقت حاصل کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کتنی روحانیت حاصل ہوگی. یہاں بیٹھے وہ بہت جو بزرگوں کے بارے میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے کچھ کرامت دکھا دیا اور غوث پاک نے کچھ کرامت دکھا دیا, یہ سب روحانی طاقت ہوتی تھی. وہی اللہ کا ذکر کرنے سے, اللہ کا نام لینے سے, وہ اللہ کا نام نماز کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, یعنی جو فرض ہے وہ تو کرتے ہی کرتے تھے, راتوں رات جاگ کر عبادت کرتے تھے. کیا یہی اللہ کا نام الگ الگ انداز میں یہ دعا پڑھتے تھے. 40 دن تک اس دعا کا چلہ کر رہے ہیں. پہاڑوں پر مخدوم صاحب کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے, بہار شریف والے مخدوم صاحب, راجگیر کے جنگل میں, تو بہیاں کے جنگل میں, تو راجگیر کے پہاڑ پر, یا خواجہ غریب نواز خراسان کے جنگلوں میں کئی سال. یہ کیا ہوتا تھا؟ وہی اللہ, یا لا الہ الا اللہ, یہ قرآن کی ایسی صورتیں جس میں اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام میں اتنا پاور ہے, یہ اور بات ہے اس پاور کو حاصل کرنے کا انداز, اس کا طریقہ اور اس کی لگن, اس کی محنت, جدوجہد, کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رحمت عطا فرمائے اگر ویسی کوشش کی ہے تو. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے, اور جو کام بغیر اللہ کے نام کے شروع کیا جاتا ہے اس کام میں شیطان شامل ہو جاتا ہے, اس کام سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو صرف لفظ اللہ اور دیگر اللہ کے نام, بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تم کو جو چیز چاہیے ہو اللہ کے اس طرح کے ناموں کا ورد کرو. اللہ کے الگ الگ نام ہے اور سب میں الگ الگ کمال ہے. 99 نام تو مسلمانوں کے زبان پر یاد رہنا چاہیے. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الجبار المتکبر مالک الملک ذو الجلال والاکرام. یہ سب اللہ کے نام ہیں, ایسا سب نام ہیں. تو ان ناموں کا الگ الگ ناموں میں الگ الگ تاثیر ہے. اور بزرگان دین پھر فرماتے ہیں اس نام کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو یہ چیز حاصل ہوگا, اس نام کو اتنی بار پڑھا جائے تو یہ چیز حاصل ہوگی, اس نام کو اتنا وظیفہ کیا جائے, اتنے دنوں تک اس کا چلہ کیا جائے. تو اللہ کے 99 نام جو اکثر قرآن کے آگے پیچھے لکھے ہوتے ہیں اس کو یاد کر لیجئے اور ان ناموں سے اللہ کو پکاریے, خشوع خضوع حاصل کر کے دعا کیجئے. انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی, دل چمکے گا. یہ لفظ اللہ پر انشاءاللہ اور مزید باتیں سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نام کی لذت عطا فرمائے, اپنا ذکر کرنے کی اور ذکر سے روحانیت حاصل کرنے کی, لطف حاصل. جیسے دنیا داروں کو
دنیاوی چیزوں میں لذت ملتی ہے، ویسے ہی دینداروں کو اللہ کے نام میں لذت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ چاشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر سب